أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نحل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا نام نحل علامت کے طور پہ ہے. اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو، یعنی وہ صورت کے جس میں شہد کی مکھیوں کا ذکر آیا. تو یہ صورت مکی صورت ہونے کے لحاظ سے اس کا موضوع بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے. لیکن اس صورت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کی نشانیاں ہیں، پرورش کس طرح وہ اپنے بندوں کی کر رہا ہے، ان کے لیے کیا کیا انتظام کیے اس نے، اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس ہستی نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کیا اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کے شکریہ ادا کرتے ہو. فیصلہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بلند تارا ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی عذاب. تو سب سے زیادہ لوگ جس کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے مطالبہ مذاق کے طور پر وہ عذاب. اللہ کا ہر رسول اپنی قوم کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے مجھے جھٹلایا تو اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں لے آئیں گے عذاب، کیوں نہیں آ رہا. پھر جب لیٹ ہوتا ہے عذاب، 5 سال 10 سال 20 900 سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں جی کیسے جھوٹ ہے، زیادہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ جلدی اب نہ مچاؤ، آیا ہی چاہتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا عذاب کا. پاک ہے اللہ اور بلند تارا ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ فرشتوں کو اپنے حکم سے وحی دے کر نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ خبردار لوگوں کو خبردار کر دو کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لہذا مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ کے انبیاء کو کیا پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے، اس بات سے ڈریں. اگر کسی اور کی عبادت کریں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے. اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ بلند تر ہے ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تو یک وہ ایک واضح جگرالو بن کر کھڑا ہو گیا. یعنی وہ انسان جسے اللہ نے پانی کی ایک حقیر بوند سے پیدا کیا، آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتا ہے اور اللہ سے جھگڑنے کے لیے آ گیا سامنے مقابلے میں. اور چوپایوں کو اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے اس میں سردی سے بچنے کا انتظام بھی ہے اور بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور انہی سے تم غذا بھی کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. سردی سے بچنے کا انتظام یعنی ان کے بالوں، اون، پشم، ان ساری چیزوں سے تم ایسا لباس بناتے ہو جس سے تم سردی سے بچتے ہو. آپ دیکھیں جانور ایک چیز سے کیا کیا فائدے انسان اٹھا رہا ہے. یہ ہے ربوبیت کی نشانیاں، پرورش کے انتظامات. مثلا اونٹ کو دیکھیں کہ اونٹ پہ انسان سواری کرتا ہے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے اور اس کی جو اون ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے. اسی طرح آپ بکری کو دیکھیں، اس کی کھال بھی استعمال ہو رہی ہے، اون بھی، بال بھی استعمال ہو رہے ہیں، سردی سے بچانے کے لیے لباس بن رہا ہے، گوشت اس کا کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں. تو یہ ایک ایک چیز کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ ساری نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑی خوبصورتی ہے، بڑی ٹھاٹھ ہے کہ جب تم انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح انہیں چھوڑتے ہو. یعنی جب جانوروں کو صبح چھوڑتے ہو اس وقت بھی اور جب خاص طور پہ چرا کر واپس لاتے ہو تو بڑی خوبصورتی ہے. یہ اس شخص کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جو جانور چرائے ہو جس نے کبھی. تو قرآن کے اولین مخاطب تو کاشتکار تھے نا سارے، بکریاں، اونٹ، بیڑے چرانے والے. تو جب خاص طور پہ چرا کے لاتے ہیں نا شام کو عصر کے بعد مغرب کے قریب واپس، تو اب بھینس مثلاً خوب چار کے آئی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، نہر میں نلا کے لائے ہیں 20-25 بھینسیں، اور آدمی جب لا رہا ہوتا ہے تو بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے مال.
جس طرح آج نہیں کسی کے وہ BMW شو روم میں 100 کھڑی ہیں تو بڑا اس کو یہ ہے جی بڑا کسی کی فیکٹری ہے. تو کاشتکاروں کے یہ ہوتا ہے، جانور ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو قرآن چونکہ ان لوگوں کے سامنے نازل ہوا جو یہ کاشتکار تھے، تو اس لیے اسی طرح کی وہی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ساری بتائیں. اور یہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان جگہوں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. بے شک تمہارا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے. یعنی یہی جانور ہیں جو تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اونٹ ہیں، خچر ہیں، سارے ایسی ایسی جگہوں پہ کہ تم وہاں اگر خود لے جانا چاہو تو سخت مشقت کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے یہ خادم پیدا کر دیے جو تمہارے یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ اس لیے اس نے پیدا کیے کہ تاکہ تم ان پہ سواری بھی کرو، اور یہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. اور وہ اور بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. یعنی اور بھی ابھی پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بنانا ہے جو تم نہیں جانتے. وہ آج یہ ساری چیزیں، گاڑیاں اور جہاز اور سارا کچھ جو آج آ گیا، اس کی خبر اللہ نے دے دی کہ وہ اور بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو خاص طور پہ سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے جانور وہ اکٹھا ان کا ذکر کیا. گھوڑے، خچر اور گدھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بار برداری کے لیے اور سواری کے لیے پیدا کیا. اس لیے جن علماء نے خاص طور پہ گھوڑے کو کہا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے. کریں گھوڑے کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ سواری کرنا بتا رہے ہیں. ان جانوروں کے ساتھ اس کا ذکر نہیں آیا جو گوشت جن کا کھایا جاتا ہے. اس کا ذکر ان جانوروں کے ساتھ آیا ہے کہ جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، خچر ہے، گدھا ہے. اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور راستے ٹیڑھے بھی ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے وہ نباتات اگتی ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اور وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون اور کھجوریں اور انگور اگاتا ہے، اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ساری یہ نعمتیں یاد دلائی ہے ایک ایک کر کے. یہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو اس میں نشانی نہیں ہے پھر کہ تم اسی کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے. اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا. اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، اسی کے حکم سے سب کچھ کر رہے ہیں. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور زمین میں اس نے تمہارے لیے جو مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کر دی ہیں، اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. رنگ برنگ کی چیزیں اس نے اور جو پیدا کی جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، رنگ برنگ مختلف چیزیں، الگ الگ رنگ، الگ الگ شکلیں. تو اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سبق حاصل کرتے ہیں. اور وہی ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری اختیار میں دے دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا کہ تم اس سے تازہ گوشت بھی نکال کے کھاتے ہو، اور ایسے زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی موتی وغیرہ. اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ وہ اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی جا کے تجارت کرو. کشتیاں ہی بڑا آج دیکھ لیں کہ سارا تجارتی سامان لے کر جاتی ہیں. اور اس لیے ہے اور تاکہ تم شکر گزار بنو. سمندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سمندر کے تو اور بھی مقاصد ہیں، بڑی بڑی حکمتیں جو ہے. زمین کا پورا ٹمپریچر سمندر سے کنٹرول ہو رہا ہے، بادل سمندر کے ذریعے بن رہے ہیں. زمین کا جو فاصلہ ہے سورج سے کتنا ہونا چاہیے، سمندر کے ذریعے کنٹرول ہو رہا ہے. لیکن سمندر میں ایک یہ نعمت بھی اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں اسٹور کر دیا رزق تمہارے لیے، کیا کیا مخلوقات نکالو اور کھاؤ تازہ گوشت بالکل. اور اسی سمندر میں وہ موتی بھی رکھ دیے، انتہائی قیمتی جو چیز ہے جو تم پہنتے ہو خوبصورتی کے لیے. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور دریا جاری کر دیے، اور راستے بنا دیے کہ تاکہ تم ہدایت راہ پاؤ، اور علامتیں مقرر کر دی، اور ستاروں سے بھی تم راہ پاتے ہو. یعنی پہاڑ اس نے گاڑے کیوں؟ توازن برقرار رکھنے کے لیے، زمین کا بیلنس صحیح رہے. اور پھر نہریں جاری کی. اور آپ یہ غور کریں کہ جتنی بھی نہریں دریا ہیں وہ پہاڑوں سے نکل کے آئیں گے سارے. ہر دریا پیچھے سے پہاڑ سے آ رہا ہوگا، اور پھر آگے واپس جا کے سمندر میں گر رہے ہیں.
تو اس لیے پہاڑوں کے ساتھ نہروں کا ذکر کیا. پھر فرمایا پہاڑ گاڑے، تو یہ نہیں کہ اس نے طریقے میں بند کر دیا، راستے بھی رکھے تاکہ تم راہ پا سکو ان راستوں سے. علامتیں ایسی رکھ دی، پہاڑ ایک طرح کے نہیں ہیں، علامتیں ان میں بھی ہوتی ہیں. اور پھر ستارے بنائے، ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں، چلنے والے خاص طور پہ رات کو وہ ستاروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے شمال جنوب کدھر جانا. کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا، برابر کر دو گے اس کون کے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یعنی معبود جو تم نے بنائے ہوئے سارے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا کوئی اور ہو، سب مخلوق ہیں، کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو تم اسے انہیں شمار نہیں کر سکتے. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو انہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی پیدا کیا کریں، وہ تو خود مخلوق ہیں. تو اتنا ظلم ہے کہ ان کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہے. وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب دیکھیں یہاں عام بت تو نہیں مراد ہو سکتے، یہاں انسان مراد ہے جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، اور انہیں پتہ نہیں کہ انہیں اٹھایا بھی کب جائے گا، اور انہوں نے خود کوئی پیدا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی وہمی بت بنا لے. ہو سکتا ہے کچھ بت ایسے بھی ہوں جو وہمی ہوں، بہت تھوڑے، لیکن جتنے بھی انسانی تاریخ میں بڑے اہم بت گزرے ہیں وہ سب انسانوں کے مجسمے بنائے گئے تھے. قوم نوح کے سارے بت کن کے تھے؟ جو نیک لوگ گزرے تھے قوم نوح کے اندر، ان کے بت تھے سارے. شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ نیک آدمی ہے ان کی یادگاری کے طور پہ تاکہ یاد رہے، مجسمہ بنا دیں. آئندہ 2-3 نسلیں آئی، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. پھر وہی بت آگے قوم عاد سمود میں آئے، اور اسی طرح جتنے بت اس وقت تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باسط کے وقت، تو وہ بھی سارے پیچھے کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہوتا تھا جس کا بت بنایا جاتا تھا. مثلا طائف کا جو بت تھا، بنو ثقیف جسے پوچھتے تھے، یہ ایک شخص کا تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا. اس راستے سے حاجی آتے، وہ انہیں ستو پلاتا، تو نیک آدمی سمجھا جاتا تھا، اللہ کے گھر آنے والوں کی خدمت. تو جب فوت ہوا تو اس کا بت بنا لیا. جتنے بت انسانی تاریخ میں ہوئے ہیں یہ سارے اللہ کے نیک بندوں کے بنائے گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کے دشمنوں کے بت بنا کے پوچھے ہو نہیں. ہمیشہ ظلم یہی ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا. اس لیے قرآن جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے، یعنی ان کے دل ہی منکر بن گئے ہیں، دلوں میں انکار رچا بسا ہوا ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ مستکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یعنی پرانی قصے کہانیاں ہیں جو سنا رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے اٹھائیں. یہ پراپوگنڈا کر کے اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. سن لو خبردار، بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے. یعنی اس طرح یہ پراپوگنڈا کر کے قرآن کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بھی جن کو گمراہ کر رہے ہیں. ان سے پہلے بھی لوگوں نے چال چلی تو اللہ نے ان کی چال اور مکر کی عمارت کو جڑ سے کاٹ دیا، اور چھت ان کے اوپر آ گری، اور عذاب ان پہ وہاں سے آیا کہ جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا. پہلے بھی جنہوں نے چالیں چلی تو بڑی بڑی عمارتیں بنائی سازشوں کی، تو اللہ نے نیچے سے جڑ کاٹ دی. جب نیچے سے جڑ کٹی تو دیواریں گری اور چھت اوپر، انہیں کے اوپر ساری سازشیں خود انہیں کے اوپر آ گئی. جیسے المندر بیٹھا ہو تو دیوار کو نیچے سے گر جائے تو چھت پوری اوپر آ گرتی. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور وہ کہے گا کہاں میرے وہ شریک جو تم نے ٹرائے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں تم بڑے جھگڑتے تھے، یعنی بڑے آستینے چڑھا کے تیار ہوتے تھے لڑنے کے لیے ان کا دفاع کرتے ہوئے اور ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی بڑے اختیارات رکھنے والے. تو جنہیں علم دیا گیا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. اس روز پھر
جو صاحب علم تھے وہ کہیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ رسوائی اور بدبختی ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے. وہ کافر کہ فرشتے جن کی جانیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے. اس وقت بالکل بن جاتے ہیں ایسے، نہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اور اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور بے شک انتہائی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر، بہترین کلام نازل کیا ہے. تو جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور بہترین وہ گھر ہے متقی لوگوں کے لیے. ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. اور اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقی لوگوں کو. وہ متقی لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں، وہ بہترین عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح اس حال میں قبض ہوتی ہے بہترین اعمال کرتے ہوئے. تو فرشتے انہیں سلام کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کا نیک بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے جی تو یہ نہیں کہ فرشتے کو پیچھے جو کچھ بتایا وہ تو گرفتار کرنے کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں، مجرم کو جیسے گرفتار کیا جاتا ہے. اور یہاں شان کیا ہے کہ فرشتے جو روح قبض کرنے آ رہے ہیں وہ پہلے آ کر سلام دے رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم. اس طرح نہیں کہ وہ آ کے جی اچانک پکڑ لیا، ایک معزز آدمی کو جیسے لیا جائے. اللہ کے فرشتے آ کر سلام کہتے ہیں، اور پھر انہیں وہی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. کیا یہ لوگ انتظار کر رہے اس بات کا کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے؟ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تو اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے، یعنی پہلی ساری قومیں. تو ان کے اعمال جو ان نے کیے تھے، ان اعمال کے برے نتائج کے لپیٹ میں وہ آگے، اور اسی چیز نے انہیں آگے راج جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، عذاب، ہر وقت عذاب لے آئے، مذاق اسی عذاب کی لپیٹ میں آگے. اور جن لوگوں نے شرک کیا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تو کیا رسولوں پر واضح طور پہ پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ یہ ایک فلسفہ ہے جو آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ اللہ چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اگر اللہ چاہتا ہے کہ ہم برائی نہ کریں تو اللہ روک دے، اور اللہ نہیں روک رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہم برائی کریں. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی زبردستی ہمیں روکنا چاہتا، تو ہم لوگ ہمارے باغدار کو بھی شرک نہ کرتا، نہ ہی ہم تو اللہ کے پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کچھ چیز آرام کرتے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں نہیں روکا تو اللہ چاہتا ہے. تو یہ گمراہی ہے جو جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا تو زبردستی اس سے روک دے، اور اگر زبردستی اس نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پسند ہے اسے وہ چیز. تو یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں اللہ امتحان لے رہا ہے، اس میں اللہ ہر ایک کو اجازت دیتا ہے ہر کام کی، نیکی کرنے والے کو بھی، برائی کرنے والے کو بھی. تو اس لیے اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی بھی وہ اجازت دے گا. کیوں اجازت دے گا؟ امتحان لینا ہے. اگر اجازت نہ دی جائے تو امتحان نہیں ہو سکتا. فرق صرف یہ ہے کہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ، اس کی بھی اجازت چاہیے اور اجازت دے گا وہ، اور خوش بھی ہوگا. جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کی اجازت دے گا لیکن ناراض بھی ہوگا. آپ دیکھتے ہیں پروفیسر جب کوئی کھڑا ہے سر پہ امتحان لے رہا ہے، اگر کوئی غلط سوال اس کے سامنے لکھ رہا ہو تو روک سکتا ہے، پکڑنے کا کوئی غلط لکھ رہے ہو لیکن نہیں روکے گا. کیوں؟ امتحان ہے، غلط نہیں جائے. لیکن اس سے تکلیف ہوگی کہ فیل ہوگا یہ. اور جس کو دیکھ رہا ہے صحیح دیکھ رہا ہے اسے بھی یہ تو نہیں کہے گا تم صحیح دیکھ رہے ہو، اسے بھی اجازت دے گا جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے خوشی ہوگی کہ صحیح جواب دے رہا ہے، پاس ہو جائے. اسی طرح
अल्लाह का पसंद करना किसी चीज़ को और है और इजाज़त देना और है। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर तो कोई कत्ल भी नहीं कर सकता, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शराब भी नहीं पी सकता, कोई जुआ नहीं खेल सकता, कोई सूद नहीं खा सकता। वो इजाज़त देकर सब कुछ होगा, लेकिन वो इजाज़त देता है इम्तिहान के लिए। लेकिन अगर कोई नेकी की इजाज़त मांगता है तो वहाँ भी इजाज़त चाहिए, लेकिन वहाँ अल्लाह राज़ी भी होता है। तो जो लोग ये नहीं समझते वो इस तरह की बातें करते हैं, बस ये अल्लाह चाहेगा तो नमाज पढ़ देंगे, भी अल्लाह नहीं चाहता आप नमाज पढ़े, मतलब अल्लाह चाहेगा जबरदस्ती को है कि वो करेगा तो पढ़ देंगे। वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन यअबुदु अल्लाह वज्तनिबु त्ताग़ूत फमिनहुम मन हदा अल्लाह वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालह फसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्न अल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन वअक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम ला यबअथु अल्लाहु मन यमूत बला वعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في
في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت یعنی جو اللہ کے باغی سرکش ہیں، غیر اللہ کی عبادت کروانے والے یا وہ جو ذریعہ بنتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کا. اور ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں یعنی جن کی طرف رسول بھیجے، ان میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ایسے بھی ہیں کہ جن پہ ضلالت مسلط ہو کر رہ گئی یعنی گمراہی. زمین میں چلو پھرو اور دیکھو یہ جو چلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اگرچہ آپ ان کی ہدایت پہ بڑے حریص ہیں لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کہ جو مر جائے گا اللہ اسے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے دل میں ایک پکا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. دوبارہ اٹھانا اللہ کے دل میں پکا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا ضرور اٹھائے گا، اس نے اپنے دل میں یہ لیا ہے. اور مقصد بتائیں کیوں اٹھایا جانا ضروری ہے، جہاں عقل اور فطرت بھی کہتی ہے وہ اس لیے اٹھائے گا کہ تاکہ ان کے سامنے وہ سب کچھ واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کرتے رہیں. یعنی آخرت کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے. عقل فطرت کہتی ہے کہ جتنے آج انسانی اختلافات ہیں کوئی پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے ایک دن کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. تو وہ دن ایک ہونا چاہیے جس دن پتہ چلے کہ انسانی اختلافات میں حق اور سچ اور صحیح اور غلط کیا تھا. فرمایا کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے رہیں اللہ ان کے سامنے وہ سارے کچھ کھول کر بیان کرے. اور اس لیے بھی کہ تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. اگر آخرت نہ ہو اسی طرح مادے مٹی ہو جائے سب ختم، تو جو دنیا میں جھوٹ بولتے رہے کفر کرتے رہے انہیں پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹے تھے. تو ایک دن ضروری ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، جو کچھ کرتے رہے وہ جھوٹ تھا سارا، وہ فراڈ تھا سارا جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا. باقی رہا کہ قیامت کا آنا کس طرح آئے گی مشکل. کو فرمایا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم تو صرف اور صرف اسے اتنا کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا ہے. آرڈر دیتے ہیں کن کا معنی ہو جا، جیسے وہ بٹن دبانا ہے بس کلمہ کن ہے ہو جا اور ہو جائے گا. تو اس لیے پہلے تو بتائیں قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے، عقل فطرت جو کہتی ہے کیوں آنی چاہیے. پھر بتایا کہ اگر کچھ سمجھ رہا ہے جی کیسے آئے گی تو کوئی مشکل نہیں، ایک کلمہ کن کہنا ہے اور سب ہو جائے گا سب کچھ. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد تو ان پہ ظلم کیا گیا، ہم زمین میں بھی انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم ان کی طرف نہیں کرتے رہے ہیں. اور اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر جن کو پہلے کتابیں ہیں یہ پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے ہیں کیا وہ انسان تھے یا فرشتے تھے. ان کو ہم نے واضح نشانیوں اور صحیفے دے کر بھیجا اور ہم نے آپ کی طرف یہ یاد دہانی نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. یعنی آپ کھول کے بیان کر دیں لوگوں کی طرف جو یعنی آپ کے ذریعے جو کچھ نازل کیا گیا. یعنی ہے تو اللہ کا پیغام یہ لوگوں کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا تاکہ رسول کھول کر بیان کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کتاب سے فرشتہ لا کے چھوڑ جاتا جی آ رہا ہے فرشتہ یہ لے جی کتاب اختلاف کرتا رہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا کیا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے وہ کہتا ہے یہ. تو اللہ کے رسول جو ہیں ان پہ اللہ اپنی کتاب نازل کرتا ہے تاکہ وہ بیان کریں خود لوگوں کے لیے کہ اللہ نے یہ جو نازل کیا کیا حکم ہے کیا ہے، اور تاکہ وہ عملی طور پہ بھی خود لوگوں کو
عمل کر کے بتائیں، ہر چیز کا مقصد حکم عملی طور پہ پیش کر دیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی اس چیز سے بے خوف ہیں کہ ہم انہیں زمین میں دنسا دیں، یا ان پہ عذاب وہاں سے آ جائے جہاں انہیں پتہ بھی نہ ہو، یا اللہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے اور وہ بھاگ جانے والے نہیں ہیں، ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہیں ہیں، یا وہ انہیں اس حالت میں پکڑے کہ جب انہیں عذاب کے آنے کا اندیشہ ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی مشفق اور مہربان ہے۔ یعنی فرمایا اللہ ہر حالت میں پکڑ سکتا ہے، اچانک عذاب آ جائے، چلتے پھرتے پکڑ لیں، یا اعلان ہو جائے جی عذاب آ رہا ہے اور لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن کیا بچ جائیں گے؟ اس حال میں بھی پکڑ دے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا سایہ دائیں بائیں گرتا ہے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، یعنی ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ان کا سایہ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، تمام زمین پہ چلنے والے تمام جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ہر جاندار دابہ، ہر جاندار جو آسمانوں میں یا زمین میں، سب فرمایا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ تو ہیں جو تاوان کر رہے ہیں جیسے اللہ کا فرمانبردار بندے فرشتے، اور کچھ ہیں جو مجبوراً ہیں، ان کو بھی جھکنا پڑتا ہے پھر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے آگے۔ وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے اور حکم بجا لاتے ہیں جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دو الہ نہ بناؤ، بے شک وہ ایک ہی معبود حقیقی ہے، اور مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اطاعت ہمیشہ کے لیے اطاعت اسی کا حق ہے، خالص اطاعت اور جو ہمیشہ ہونی چاہیے اسی کا حق ہے۔ کیا اللہ کے سوا تم دوسروں سے ڈرتے ہو، اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، پھر جب وہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو اسی کے آگے تم گر گراتے ہو، پھر جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے تو پھر تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تکلیف تو اللہ دور کرتا ہے، گر گراتے اس کے آگے ہیں تکلیف کے وقت، پھر جب اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو فوراً دیر نہیں لگتی کہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں دوسروں کو۔ ہاں جی وہ فلاں جگہ گئے تھے جی، وہ چڑھایا تھا وہ تو ٹھیک ہو گئے جی، بالکل بیماری اللہ نے دور کی، ابھی اللہ کے آگے رو رہے تھے، اور جب ٹھیک ہوا تو دوسرے یاد آ گئے سارے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نے جو کچھ نے دیا ہے اس کی نہ شکری کریں، تو مزے کر لو اس دن جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جو اس طرح اللہ کے لیے شکری کرنا چاہتے ہیں ان کو فرمایا مزے کر لیں، دنیا کی زندگی تھوڑے دن ہے، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور یہ ہم نے جو رزق نے دیا ہے اس میں سے یہ ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو افتراء پردازیاں تم کرتے رہے ہو۔ یعنی اللہ کے دیے رزق میں سے حصے مقرر کرتے ہیں کن کے، جن کو نہیں جانتے، یعنی جو معبود نے بنائے ہوئے ہیں جن کو نہیں جانتے کہ ان کو حیثیت نہیں ہے، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، تو ان کے حصے مقرر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جلدی پتہ چل جائے گا، اللہ کی قسم پوچھا جائے گا تم سے، یہ گھٹتے رہے ہو یہ ساری چیزیں، یہ نہ شکری کے نہ نام اور شرک کا۔ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ، اور ان کے لیے وہ کہ جو یہ چاہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹے نہیں بیٹیاں، اور خود چاہتے ہیں کہ انہیں وہ ملے جو چاہیں کہ آپ بیٹے، یعنی اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور پھر بتایا کہ یہ لوگ جو بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر ان کی طرف بیٹی کی خوشخبری دیجیے تو حال کیا ہوتا ہے ان کا۔ عرب جاہلیت میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہو کہتے تھے، اور عرب جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا۔ قتل کی ایک وجہ تو تھی کہ انہیں کھلائیں پلائیں گے کہاں سے، قتل اولاد، اور اس میں بھی بچوں کے بارے میں تو کہتے ہیں لڑکوں کا کہ یہ تو کما لیں گے تو بیٹی تو کمائے گی بھی نہیں، قتل کر دیتے بچپن پیدا ہونے کے بعد۔ کچھ لوگ تھے جو بیٹی کو اس لیے قتل کر دیتے کہ دماد نہ ہمارا کو بنے، شرم ان کے لیے، تھوڑے قبائل تھے ایسے۔ اور کچھ تھے جو بتوں کے لیے
ان کی رضا کے لیے قربانی دے دیتے اولاد کی، مختلف شکلیں تھی قتل اولاد کی۔ فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، اور وہ اس بری خبر کی وجہ سے قوم سے چھپنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا وہ ذلت کے ساتھ اس کو رکھے بیٹی کو، یا اس کو زمین میں دفن کر دے۔ کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ زبردست اور دنا ہے۔ تو جو فرمایا جس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں بیٹی، اپنا حالیہ ہے کہ بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کریں، دفن کر دیں زندہ۔ تو جاہلیت میں یہ ہو رہا تھا ظلم، اور ہمیشہ ہر جاہلیت میں ظلم ہوتے ہیں۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، کیا یہ تھوڑی بربریت ہے؟ ستی کے نام پہ مرا ہے اور اس کے ساتھ زندہ جلا رہے ہیں اس کی عورت کو، مطلب کے نام پہ عورت کو جلا رہے ہیں، کسی کی ضرورت ہوتی ہے روک کے جلایا جا رہا ہے۔ صدیوں میں یہ کام ہوتا رہا، آج بھی چپکے چپکے سنا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ جہاں مذہب پہ وہ سخت عمل کر رہے ہوتے ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے ایک عورت کو، کسی کی ضرورت ہے روکے نہیں۔ یہ مذہب اسی طرح روایتیں اس طرح جو مان جاتی ہیں، مذہبی معاشرتی قربوں میں یہ روایت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اس طرح میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، تو رو رہی تھی، ابا ابا پکار رہی تھی، میں نے دفن کر دیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے خود سن کے۔ تو بعض صحابہ نے اس کو کہا، روکا، بھائی تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم زدہ کر دیا، رہنے سے چھوڑو، لیکن آپ نے کہ دوبارہ سناؤ تاکہ اس کا دل میں جو ہے بوجھ اترے۔ اور اس نے پھر کہا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہاں ہو سکتی ہے توبہ؟ جاہلیت میں جو کچھ ہوا اللہ معاف کرے گا۔ تو اب جدید جاہلیت میں بھی آ جائے، آج بھی اسی طرح بعض لوگ بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بوجھ ہے، لیکن اس حالت میں بھی اسلام نے آ کر پوری سوچ کو بدل کے رکھ دیا، بالکل تفریق ختم ہو گئی کہ بیٹے اور بیٹیاں، بلکہ بیٹیاں جو ہیں ان کی تربیت پہ جنت کی خوشخبری دی، 2 بیٹیاں جس نے پالی ہیں، 2 3، اور فرق نہیں کیا اولاد کے درمیان، لڑکوں لڑکوں کے درمیان، تو آپ بتائیں کہ اس کے لیے جنت۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پہ پکڑتا تو زمین میں کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، اور جب وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو نہ یہ آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے۔ یعنی اللہ کے گناہوں میں لوگوں کے گناہوں پہ انہیں پکڑے تو پھر عذاب جب آئے گا تو سب لپیٹ میں آ جائیں گے، باقی جاندار بھی ختم ہو جائے، کوئی نہیں بچے گا، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے دنیا میں۔ اور یہ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ ان کے لیے کامیابی ہے، بے شک ان کے لیے آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے، سب سے پہلے آگے پہنچے ہوئے ہوں گے اس میں آگ میں۔ باقی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں ان کے لیے وہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، اور وہی آج بھی ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو وہی شیطان جس نے پہلوں کا بیڑا گرک کیا، آج ان کی سرپرستی بھی وہی کر رہا ہے اور ان کا بھی بیڑا گرک کرے گا۔ اور ہم نے تم پہ کتاب نازل کی تاکہ آپ ان کے لیے اچھی طرح بیان کر دیں وہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ بے شک تمہارے لیے چھپائیوں میں بڑا سامان عبرت ہے کہ ہم ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے اندر سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا سازگار ہوتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تم مشروبات بناتے ہو جس میں سے تم نشاور بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ربوبیت کی نشانی ہے ساری، آسمان سے پانی نازل کیا، اسی کے ذریعے زمین مردہ جو بنجر ہے زندہ ہوتی ہے، نباتات اگتی ہیں، فصلیں ساری
پھر جانوروں کو فرمایا کہ پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے اندر سے ہم دودھ نکال کے لاتے ہیں. لیکن جانور جو خوراک کھاتا ہے اسی سے گوبر بن رہی ہے اور اسی سے خون بن رہا ہے, اسی کے اندر سے پھر وہ سفید دودھ نکل کے آ رہا ہوتا ہے. کبھی ذرا بھی اس میں کچھ سوچا کہ گوبر یا خون کی معمولی آمیزش ہو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ذرا بھی آمیزش سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نکل کے وہیں سے آ رہا ہے, خون اور گوبر کے اندر سے نکل کے آ رہا ہے. فرمایا خالص لوگ اس میں پانی ڈال کے گڑبڑ کرتے ہیں نا, ملاوٹیں کرتے ہیں. اللہ تو خالص بھینس ایسی ہے جو دودھ جو ہے وہ ملاوٹ کر کے دے, خالص دودھ دیتی ہے. پھر فرمایا کہ اسی طرح انگور اور کھجوریں جو ہیں ان کے پھلوں سے بھی تم کو اللہ پلانے والی چیزیں دیتا ہے. عرب اس سے تو خیر انگور جو اس سے بھی شراب بنائی جاتی تھی, ان سے بھی شراب بناتے تھے. لیکن کھجوریں جو ہیں انہیں ویسے اگر آپ کو ہو دیں تھوڑا تو نشے کے بغیر پانی پیے تو میٹھا اور ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے, ایک مشروب بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے تم نشہ اور چیزیں بناتے ہو. اللہ نے تو پاکیزہ چیزیں دی ہیں, تو نشہ اور یعنی شراب کی طرف اشارہ ہے. اور تیرے رب نے شاید کی مکھیوں کو وحی کی کہ تو پہاڑوں اور گھروں اور جو یہ بیلیں چلاتے ہیں ان پہ گھر بناؤ اور درختوں پہ, اور پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوسو اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پہ چلو. اور ان کے پیٹوں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اور جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وہی کی کیا مطلب, یہ پیغام اس کے اندر ڈال دیا, کیسے یہ کرنا ہے سارا وہی کر دی. ہر چیز کو جیسے جاندار چیزیں ہر چیز کا وہ اللہ نے وہی کر دیا اس کا پروگرام, کیا اس کی ڈیوٹی ہے, کیا اس نے کرنا ہے, اس کو طریقہ بتا دیا. اب خصوصاً اس پہ تو آج بڑی کتابیں لکھی گئی اور بڑی قسم شہر کی مکھیاں کس طرح کام کرتی ہیں, وہ چھتا اپنا گھر کس طرح بناتی ہیں, ان کا سسٹم مینجمنٹ کا کیا ہوتا ہے, سیکورٹی کا, چیکنگ کا. یعنی آج شہر کی مکھیوں کا جو نظام ہے, تو آج کے دور میں جو بڑی سے بڑی کوئی فیکٹری بنائیں اور اس میں جو سسٹم ہونے چاہیے اور چیکنگ کا اور سارا وہ کچھ بھی نہیں. آج انسان جہاں تک پہنچا ہے نا, بڑی کوششیں کر کے اور سائنسی ترقی کر کے, وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو شہد کی مکھی کا نظام ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شہد کی مکھی کسی غلط چیز پہ بیٹھ کے آ جائے گندی, تو سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ ہر مکھی جب آتی ہے واپس چھتے میں تو گویا کہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کس قسم کا شاید, اگر وہ گندی چیز پر بیٹھ کے اسے مار دیا جاتا ہے. بھائی سوال ہی نہیں کوئی ایسی مکھی داخل ہو سکے کہ جو کوئی گندی چیز پہ بیٹھ کے آئی, اس کو چیک کیا جاتا ہے. اور اگر وہ کوئی ایسی چیز پہ بیٹھ کے اس کو وہی مار دیا جاتا ہے. کس نے وہی کیا اس طرح, کس طرح مینج کرنا ہے, کس طرح سسٹم بنانا ہے, کیا کچھ کرنا ہے, کیا تمہارے رب نے وہی کیا. کیوں کیا؟ تمہارے لیے, تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے نا, وہ تمہارے لیے شہد بنا رہی ہے. اور ایسا شہد کہ جس میں فرمایا کہ اللہ نے شفا رکھ دی ہے لوگوں کے لیے. واحد یہ کھانے کی چیز ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے خود کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے ایسی پاکیزہ چیز دی جس میں شفا رکھ دی. اور مکھی کتنی محنت سے تصور کریں چیز بناتی ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا بڑا عجیب حال ہے, ہر چیز میں ہم اسلام کو داخل کرتے ہیں. میں نے لاہور میں گجرانوالہ ادھر کچھ پنجاب میں, شاید کراچی واچی میں, مجھے نہیں پتا, اسلامی شہد بھی دکانیں میں دیکھیں اسلامی شہد. بھئی مکھیاں بھی کو مسلمان کافر ہیں, مکھیاں تو ساری مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی اور جو کچھ کر رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہی ہے نا, تو مسلمان ہے نا, وہ کافر تو نہیں ہے. تو لکھا ہوا جی اسلامی شہد, کل رکھ دیں جی اسلامی دودھ, مطلب کوئی بھینسیں کافر ہیں اور کوئی بھینس تو مسلمان ہی ہے, خالص دودھ دے رہی ہیں, آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں. ساری مکھیاں مسلمان ہی ہیں, اللہ کو حکم سے شہد بنا رہی ہیں. میں نے دیکھتا میں جانبوجھ کے بتا کے طور پر میں گیا دکان پہ, میں نے کہا جی مجھے کافر مکھیوں کا شہد چاہیے. اس کو سمجھ نہیں کیا جواب کیا دوں. تو میں نے کہا آپ کے پاس تو شاید صرف مسلمان مکھیوں کا شہد ہے.
मुझे काफिर मक्खियों के शहद को दुकान मिले कि ऐसे चुप। मैंने समझा खुदा के बंदे उसमें इस्लाम का वो और चीज रख लोगे, इस्लाम मक्खियां सारी मुसलमान हैं, उनमें तो इस्लामी और गैर इस्लामी कारण हर चीज को इस्लामी गैर इस्लामी बना रहे हैं। والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वो तुम्हें मौत देता है और तुम में से ऐसे भी हैं जो एक उम्र के जलील तरीन हिस्से की तरफ लौटाए जाते हैं ताकि वो जानने के बाद भी किसी चीज़ को ना जाने, इल्म के बाद भी किसी चीज़ को ना जाने। बेशक अल्लाह इल्म रखने वाला और कुदरत रखने वाला है। कुछ को अल्लाह मौत दे देते हैं खास जो आम उम्र है औसत उम्र, लेकिन कुछ है कि जिन्हें अल्लाह इतनी लंबी उम्र देता है कि वो बिल्कुल ये हालत हो जाती है कि होश आवाज को बैठते हैं और बड़े बड़े इल्म वाले बड़े साइंसदान बड़े बड़े इल्म के बाद भी आप उन्हें कोई पता नहीं होता किस चीज़ का। ये फरमा दिखलाने के लिए कि अल्लाह इस पर भी कुदरत रखता है और इंसान को बताने के लिए कि वो मखलूक है, बेबस है, मुहताज है अल्लाह का। दुनिया में गिरे ना सुपर पावर के हुक्मरान बड़े बड़े, लेकिन अब हालत ये हो जाती है कि पानी पिया है मैंने पी नहीं
پانی لو آگ کام رہے پکڑ نہیں سکتا. یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی حالت یہ ہے. بے شک اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی رزق میں، تو جن کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ تاکہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ ایک مثال دی ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی رزق میں. کسی کو مالدار بنایا، مثلا کوئی آقا ہے، مالک ہے، اور کچھ ہیں غلام جیسے ہوتے تھے، ان کی کوئی ملکیت نہیں، کچھ نہیں. غلام جاہلیت میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، اس کی ہر چیز اس کے آقا کی ہے، صفر اس کی ملکیت تھی. فرمایا کہ ایک ہے جو مالک ہے، آقا ہر چیز کے بعد، دوسرے ان کے غلام ہیں. اللہ نے فضیلت دی ہے یہ. فرمایا کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنا رزق جو اسے ملا ہوا اپنے غلام کو دے کے برابر شریک کر لے؟ اسے کرتے ہو؟ کوئی نہیں کرتا. لیکن اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرتے تھے لوگ، اور آج بھی کرتے ہیں. خود تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ مالک جو ہے آقا اپنے غلام کو شریک کر لے اپنے سارے مال میں، برابر ہیں یہاں، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں. آج بھی آپ سنیں گے یہ اس طرح، بس یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں نا. مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو شریک کرا لیا اپنے ساتھ ہی. تو تم اپنے بڑے سے بڑے غلاموں کو مخلص ہیں شریک کر لیا تم اپنے مال میں، نہیں کرتے. فرمایا کہ اللہ کے بارے میں پھر کیسے تم نے بنا لیا کہ اس نے اپنے بندوں کو شریک کر لیا ساتھ، اور اختیارات آپ نے ان کو دے دیے. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، تمہاری اپنی نسل سے باہر سے نکلی، یعنی آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے نواسے بنائے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ہی انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان میں ان کے لیے رزق کے اختیارات رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ وہ کچھ کر ہی سکتے ہیں. وہ کچھ بھی کرنے قابل نہیں ہے، رزق نہیں اور بھی کچھ نہیں کر سکتے. تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو جو دنیاوی مثالیں ہیں. اور شرک کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں، حکمرانوں اور انسانوں پہ نعوذ باللہ انسان قیاس کرنے لگتے ہیں. بس ایک بہت بڑی مثال جو دی جاتی ہے کہ دیکھیں نا جی، واسطے کے بغیر تو پھر نہیں نا آپ اللہ تک پہنچ سکتے. دنیا میں آپ کا کوئی کام واسطے کے بغیر، یعنی بادشاہ دنیا کا جو ہے آپ واسطے کے بغیر پہنچ سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہوتا ایسے. کہتے ہیں پھر اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ وہ ہے کہ اللہ کو مثال دنیا کو حکمران کی طرح دے رہے ہیں. اسی طرح آپ سنتے ہوں گے وہ آپ سیڑھی کے بغیر اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر اللہ تک کیسے پہنچیں گے واسطے کے بغیر؟ تو بھائی اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے نہ دو. جی اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اسے تم دنیاوی حکمرانوں پہ قیاس نہ کرو. اور جو رکھے جہاں سے زیادہ قریب ہے، جاننے والا، سننے والا، اس کو تم اس طرح بنا رہے ہو کہ جس طرح کو بلڈنگ کی مثال دے رہے ہو نعوذ باللہ کہ بلڈنگ پہ چڑھنا ہے تو اللہ کو اس طرح بنا رہے ہو. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے اس طرح کی اپنی دنیاوی زندگی کی اور انسانوں جیسی مثالیں نہ دو. اللہ اس سے بڑھتا رہا، بلندتا رہا، پاک ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہے. نا سنو، اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایک غلام کی جو دوسرے کی ملکیت ہے، یعنی آقا کی، اور جو کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا. ایک یہ ہے. اور دوسرا وہ شخص کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے پاکیزہ رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ ہمارا کوئی نہیں کہے گا برابر ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی ایک شخص غلام ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، اور ایک وہ ہے جس سے فرمایا ہم نے رزق دیا ہے، صبح شام خرچ کرتا ہے. دونوں برابر ہے؟ نہیں. فرمایا اسی طرح اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز پیدا کی اور ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوق جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہے، تو ان کو اللہ کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال دیتا ہے. ایک ان میں سے گونگا بہرا ہے جو کسی چیز پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے. جہاں بھی کام کہیے اسے وہ بھیجتا ہے، وہ کوئی کام کر کے نہیں آتا، خراب کر کے آتا ہے، کسی کام کرنے قابل نہیں. کیا وہ یعنی ایسا غلام، کیا وہ اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ ہے برابر ہے؟ ایک اندھا بہرا
کوئی کام نہیں کر سکتا، مالک جدھر بھیجے وہ کام خراب کرے. اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو عدل کا حکم دینے والا ہے، انصاف کرنے والا، بڑا جیسے وہ ہمارے یہاں وہ کیا تم کہتے ہیں وہ جی پنچایت کا آدمی، بڑا فیصلے کرنے والا، عقل مند، دانا، پریادہ بندہ جی. اور دوسری طرف ایک وہ اندھا بہرا، یہ دونوں برابر ہیں، کوئی نہیں کہے گا برابر ہے. پھر اللہ کے برابر کن کو لا رہے ہو؟ ذرا دیکھو کہ اللہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے مقابلے میں کن کو لا رہے؟ جو مخلوق ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں. اور اللہ ہی غیب، آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. اور قیامت کا لانا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی قیامت کا معاملہ، فیصلہ، حکم وہ اس طرح نافذ ہوگا جیسے ایک پلک جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے، یا اس سے بھی کم تر میں ہو جائے گا سارا کچھ. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی اور دل و دماغ دیے تاکہ تم شکر گزار بنو. تم جب ماں کے پیٹ سے نکلے تم اس چیز کا پتہ نہیں تھا. کس نے سکھلایا؟ سارا اللہ نے. یہ صلاحیتیں دے کر دل و دماغ، سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں. اگر وہ نہ دیتا تو تم کوئی بھی چیز سیکھ سکتے تھے نہیں. کس نے سارے یہ صلاحیتیں دی؟ اللہ نے دی. تو پھر شکر اللہ کا ادا کرو، لعلکم تشکرون، اس لیے دی شکر کرو. لیکن تم شکر کر کے ادا کر رہے جا کر. لیکن حال کیا ہوتا ہے جی، یعنی بچہ ہوگا نا کسی جگہ، آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کسی جگہ چلے جائیں، اللہ ماشاء اللہ جسے کو اللہ نے بچایا ہو دیہاتوں میں، شاید اتنا نہ ہو ہے دیہاتوں میں بچہ مطلب کسی کا پتا چلے نا بات نہیں کر رہا، فلاں جگہ چڑھاؤ جا کر بتا رہے فلاں جگہ یہ چڑھاؤ تو بس بات کرنے لگے، سنتا نہیں. فلاں جگہ یہ چڑھاؤ بس کرنے لگے. کوئی یہ نہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ فلاں جگہ یہ کر رہا ہوں، فلاں جگہ کر رہا ہوں. اور اگر ہوا بھی ہے تو وہ شکریہ بھی ادا کرنے کی فلاں جگہ چلے جاؤ. فوراً سیدھا علاج بھی نہیں کروانا، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہیں فلاں قبر ہے جا کرو، فلاں قبر. وہ ہے کہ سارے بیٹھے ہیں اسی لیے یہ کام کرنے کے لیے. اور اللہ تو بس اس نے تو اپنے اختیارات مان دیے. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ کس طرح وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تھامے ہوئے ہو. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پرندے اڑ رہے ہیں فضا میں، اور اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، مسخر ہے، اور اللہ تھامے ہوئے ہیں، ورنہ وہ نہیں اڑ سکتے. جہاز اڑ رہے ہیں تو اللہ تھامے ہوئے ہیں، بس نہیں اڑ سکتے. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کا ذریعہ بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کی خالوں میں سے بھی گھر بنائے جنہیں تم سفر میں اور اقامت میں ہلکا محسوس کرتے ہو. اور ان جانوروں کی اون اور ان کے بالوں اور پشم سے بھی تم ساز و سامان بناتے ہو، اور وہ چیزیں بناتے ہو جن سے تم ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھاتے ہو. یعنی اللہ نے ایک تو گھر بنایا تمہارے لیے، اینٹوں کے پتھروں کے گھر بناتے ہو. پھر ایک گھر اور ہے کہ جانوروں کھالوں سے تم یعنی خیمے بناتے ہو. پہلے خیمے عرب کھالوں سے بناتے تھے، خیمے کھالوں سے بنتے تھے. اور فرمایا یہ گھر وہ ہے جنہیں بڑا ہلکا پھلکا جدھر جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، سفر میں کام ٹھہرتے ہو، نقل مکانی کرتے ہو، جدھر جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. پھر یہی جانور ہیں جن کی بال اور اون اور پشم، ان سب سے تم ساز و سامان بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اور کیا کیا چیزیں بناتے ہو. اور ایک وہ چیزیں جن سے فائدے اٹھاتے ہو. اور اللہ نے تمہارے لیے اس چیز میں سے جو کچھ پیدا کیا ہے سائے بنائے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے پہاڑوں میں پناہگاہیں بنائی ہیں، اور تمہارے لیے پوشاکیں بنائی ہیں ایسی جو تمہیں دھوپ سے گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی پوشاکیں بھی جو تمہیں ایک دوسرے کی مار سے بچاتی ہیں. مار سے بچاتی کیا؟ جو زرا پہنتے تھے لوگ، وہ بھی قمیص ہی ہے نا پہنی ہوئی، یا آج گولیوں سے بچنے کے لیے جو سارے نئی ٹیکنالوجی. اسی طرح وہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے تم پہ تاکہ تم فرمانبردار بنو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی اس میں سایہ رکھا ہے، درختوں کا سایہ، پہاڑوں کے سایہ. پھر پہاڑ بنائے تو انہوں نے پناہگاہیں بنائی، ان سے فائدے اٹھاتے ہو. تمہیں وہ طاقت دی، وسائل دیے کہ جن سے تم لباس بناتے ہو، جس سے گرمی سے بچو، دھوپ سے بچو. پھر ایسا لباس بھی تمہیں سکھلایا بتانا کہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مار سے بچ سکو. اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں
منہ موڑتے ہیں تو آپ پہ وعدے پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. آپ صرف وعدے پیغام پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ منہ موڑیں گے تو خود اللہ کے یہاں جواب دیں گے. یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. اور اس دن کو یاد کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کو حجتیں پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں یہ کہا جائے گا کہ آپ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. یعنی اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ چلو جی اب اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ چھوڑ دے گا یا درگزر کر دے گا، اللہ معافی مانگو، توبہ کر دیں. توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا، معافی کا وقت گزر چکا ہوگا، کوئی وہاں اب عذر بھی پیش نہیں کر سکے گا. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو، اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کا عذاب ان سے کو کم کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. جب عذاب دیکھ لیں گے سامنے آ جائے گا تو اب نہ تو اس عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ مہلت دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیں گے، آپ کو ٹلے گا نہیں. اور جب جن لوگوں نے شرک کیا وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا پروردگار، یہ ہیں ہمارے وہ شریک کہ جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. تو وہ فوراً ان کے منہ پہ ماریں گے بات کہ تم جھوٹے تھے. جب وہ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو کہ یہ ہے جی وہ مثلاً فلاں اللہ کا نیک بندہ وہ جا رہے ہیں، تو فوراً کہیں جی یہ ہے جی جنہیں ہم نے اللہ شریک ٹھہرایا ہوا تھا. تو وہ اللہ کے نیک بندے فوراً جواب دیں گے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم تو نہیں تھے شریک، ہم نے تو نہیں کہا تھا، یا ہمیں تو نہیں تم نے بنایا ہوا تھا، اگر بنایا ہوا تھا پھر ہمیں نہیں پتا. اور وہ خود ان کے لیے کہیں گے کہ انہیں ڈبل عذاب دیا جائے، اور وہ اس روز اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، اور جو کچھ انہیں گڑا ہوا تھا وہ سب گم ہو جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان پہ عذاب میں اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلایا کرتے ہیں. زمین میں جو فساد وہ پھیلاتے رہے تو آج اس کی اصلاح کیا ہے کہ عذاب پہ عذاب اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم ہر امت سے گواہ اٹھا کر لائیں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور آپ کو ہم ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے ہر چیز کو کھول کر واضح کر کے بیان کرنے والی، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری بنا کر فرمانبرداروں کے لیے. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورہ نساء میں بھی، یہاں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم ہر امت میں سے انہی میں سے گواہ لائیں گے. کون یہ گواہ؟ اللہ کے رسول بھی ہوں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کی دعوت پہنچائی، وہ بھی گواہی دیں گے. مثلا آج اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کو رسول تو نہیں آنا نا، تو اب مثلا صحابہ نے جو علاقے ساری دنیا فتح کی تو اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا نا وہاں جا کر. تو اگر کوئی کہتا ہے اس وقت ایران، مصر، شام یا جہاں جہاں گئے صالحین اللہ کے نیک بندے، وہ اٹھ کے کہتا ہے قیامت کے دن جی نہیں جی ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا، تو اللہ تعالیٰ بلا لائیں گے آپ نے اس نیک بندے کو جس نے پیغام پہنچایا تھا، آئیں گے آپ کی گواہی لیں، پہنچایا تھا یا نہیں؟ کہیں گے ہم نے تو پہنچایا. اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ بھی گواہی دیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا ہے، تاکہ کوئی گزر نہ کر سکے کہ ہم تک دعوت نہیں پہنچی. اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کسی تک دعوت نہیں پہنچی تو اسے پھر عذاب نہیں دیا جا سکتا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم
إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی اور منکر اور سرکشی سے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. عدل جو ہے اسی پہ ساری کائنات کی بنیاد ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں عدل قائم کرنے کے لیے. اور عدل کیا ہے کہ ہر ایک کو اس جگہ پر رکھے جہاں سے ہونا چاہیے. ہر ایک کو وہ کچھ ملے جس کا وہ مستحق ہے. جو انعام کا مستحق ہے اسے انعام ملے، جو سزا کا مستحق ہے اسے سزا ملے. اور کسی کو سزا دیتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ کون ہے، کون سا خاندان، قبیلہ، بڑا چھوٹا، نہیں، سب کے لیے قانون ایک. اسی طرح جزا دیتے وقت بھی کوئی یہ نہ دیکھا جائے کون ہے کیا ہے. جس نے جو اچھا عمل کیا اس کو بدلہ ملے. یا جس طرح میں جیسے کہ میرٹ پہ سب کچھ ہو، جو چیز اس کا مستحق ہے اسے ملے. یہ اگر کسی بھی جگہ عدل قائم ہوگا تو وہاں خود بخود امن اور سکون ہوگا، ترقی ہوگی، قومیں عروج جائیں گی. عدل جو قائم کرتے ہیں. اور جہاں عدل نہیں ہوگا، عدل کا نہیں ہے تو وہ ظلم ہے، تو پھر کبھی سکون نہیں ہو سکتا. ایسے معاشرے میں فساد پھیلے گا جہاں عدل نہیں ہو. اور عدل کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے. مثلاً اب تک 6-7 سال کا بچہ بھی ہو اور آپ نے اسے سزا دی کسی غلطی پہ، دوسرا بھائی اگر وہی غلطی کرے اسے سزا نہیں دیں گے وہ فوراً احتجاج کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا تو آپ نے سزا دی، اس نے کیا تو نہیں دی. احتجاج کر رہا ہے نا وہ. اس کو پتا ہے کہ عدل کے خلاف ہے، عدل یہ ہے. اس طرح ایک بچے نے کام کیا، آپ نے انعام دیا، دوسرا وہی کرتا ہے نہیں دیتے، وہ بھی کہے گا کہ اس کو دیا مجھے کیوں. تو عدل کا تقاضا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کرتا ہے. اس کے ذہن میں بھی اللہ نے فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ عدل ہونا چاہیے. اگر آپ عدل کریں گے نا تو کوئی مسئلہ آتا کہ اگر ایک چیز 100 چیزیں آپ کے پاس، لاکھ امیدوار ہیں، سب کو تو نہیں دیا سکتے، لیکن اگر آپ نے عدل کیا ہے، مثلا آپ امتحان کو رکھ دیتے ہیں کہ 100 جو بالکل ٹاپ پہ آئیں گے ان کو ملے گا، اور امتحان صحیح ہوا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں، کچھ نہیں، 100 کو دے دیں، باقی مطمئن ہیں.
انہیں پتہ صحیح جو حقدار تو انہیں مل گیا، لیکن اگر لاکھوں میں سے 100 کو دینا ہے اور وہ جی فلاں کا وہ تھا کر کے ہم نے جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی دوسرے سے حسد، بغض، پورے معاشرے میں نفرت اور بیداری اور فساد پھیل جائے گا پورا۔ تو اس لیے عدل بنیاد ہے، عدل بنیاد ہے حکم کی، حکومت کی، فیصلے اس پہ ہوں، وہ قوم کبھی دنیا میں عروج نہیں حاصل کر سکتی جو عدل کرنے والی نہ ہو، اور ذلت اور رسوائی ان کے لیے ہوتی ہے کہ جو عدل کو چھوڑ کر ظلم کا راستہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز ہے عدل کے ساتھ احسان۔ احسان کا معنی بہترین طریقے سے عمل کرنا، حق ادا کر دیں، جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی اس کی شکل نہ، ہر کام میں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی احسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں بھی احسان، زکوٰۃ، روزہ، حج، ہر چیز میں، پھر اس طرح دنیا کے کاموں میں بھی احسان، اعلیٰ درجے سے کام کرنا۔ تو فرمایا اس چیز کا اللہ کو دیتا ہے۔ اور آج اگر یہ دو چیزیں اپنا لی جائیں نا، حکومت کے معاملات، جو دنیاوی معاملات ہیں، عدل اور احسان، تو کوئی چیز کسی قوم کو عروج سے نہیں روک سکتی۔ اور آج قومیں آج ساری گئی ہیں، جاپان دیکھ لیں، یورپ، ترقی نہیں رکھی، دونوں چیزوں کو اپنایا انہوں نے، عدل بھی نظر آئے گا، احسان بھی نظر آئے گا۔ جو کام کر رہے ہیں بہترین طریقے سے ہوگا، کوئی ملاوٹ، گڑبڑ، یہ وہ دو نمبری نہیں، اس کا عدل بھی ہے۔ یہ دو چیزیں لازمی کنجیاں ہیں گویا کہ دنیا میں عروج، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج ہم مسلمان دیکھ لیں جو حالت ہے، نہ یہ نہیں، تو پھر وہی اللہ نے رکھا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے صلہ رحمی، خرابت داروں کو دینے کا مطلب صلہ رحمی، خرابت داروں کو حق دے۔ اور جن چیزوں سے اللہ روکتا ہے بے حیائی اور منکر اور سرکشی، بے حیائی کی ساری کام، منکر میں ہر برائی آ جاتی، اور سرکشی، آدمی بغاوت، سرکشی کرے انسانوں کے خلاف، حکومت کے خلاف، ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ اور اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے اس سے عہد کیا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور حالانکہ اللہ نے تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے، نگراں بنایا قسمیں کھاتے ہو، جب اللہ کے نام قسم کھاتے ہو تو اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو خود اپنے کاتے ہوئے کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو سارا دن کاپتی رہے اور شام کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کہ آدمی اپنے عمل کو خود ہی تباہ کر دے۔ تم اپنی قسموں کو باہمی فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک امت دوسری امت سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ سب کچھ کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یعنی تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو آپس میں تاکہ فائدہ اٹھائیں، مالی فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیں تاکہ فلاں زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا جو کچھ دنیا میں کر کے آئے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم ٹکنے کے بعد پھسل جائے اور تم اس سزا کا مزہ چکھو کہ جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھا کر اور قسموں کو مالی فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم پھسل جائے ثبوت ٹکنے کے بعد، یعنی کوئی آدمی اسلام کی طرف آ رہا ہے اور تمہارا ہی رویہ دیکھ کر اسلام سے پھر جائے۔ ایک مسلمان کو دیکھے وہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، جھوٹے وعدے کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور وہ اسلام کی طرف آ رہا تھا، نہیں آیا، یا آ چکا تھا کہ کل کیا کہ یہ مسلمان ہے، فراڈ کرنے والے اور جال سازیاں کرنے والے، فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب تم گویا کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے بنے ہو، تو اس کے نتیجے میں پھر برا عذاب جو ہے وہ تمہیں ملے گا، سخت ترین عذاب، اس لیے کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بنے ہوئے ہو۔ اور اب اس وقت دیکھیں ہماری مسلمانوں کی حالت کہ ہم اس وقت اللہ کے راستے سے روک نہیں رہے۔ عمل ہمارا مسلمانوں کا پوری دنیا میں اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، کن کو؟ جو آنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، روک رہے ہیں مسلمان، اس لیے کہ جو بھی دیکھتا ہے مسلمانوں کو تو یہ لوگ، یہ
فراڈ کرنے والے، جعلساز، جھوٹے، ظلم کرنے والے سب، یہ مسلمان تو بھاگ جاتا ہے، قریب نہیں آتا۔ حتیٰ کہ جو مسلمان ہوئے بعد اسلام کو سمجھ کر قرآن کو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا، اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے اسلام کو پہلے پڑھ دیا اور مسلمانوں کو بعد میں دیکھا۔ اگر مسلمانوں کو دیکھتے تو ہم شاید اسلام کو قبول نہ کرتے۔ تو آج یہ مجموعی طور پہ ہم اسی سزا کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اللہ کی عہد کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کے اجر انہیں ضرور دیں گے، ان بہترین اعمال کے نتیجے میں جو وہ کرتے رہے، یعنی جو بہترین اعمال کے تھے ان کے ہوں گے، ان کا اجر ہم انہیں دیں گے، ان اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے صبر کیا۔ اور جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کے ان بہترین اعمال کا اجر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو مومن ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یا تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اسے ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے، دنیا میں ایسی زندگی گزارے گا جو پاکیزہ ہوگی، جس میں کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود کی پناہ مانگیں، شیطان مردود سے پناہ مانگیں، بے شک اس کا کوئی اختیار نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لائیں اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اس کا بس تو ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک چاہتے ہیں، یعنی مومنوں پہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا، خود جو اس کو دوست بنائیں یا جو اسی کو شریک چاہتے ہیں اللہ کا، انہیں پہ بس چلے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صرف اس سے پناہ مانگ لیں قرآن پڑھتے وقت۔ جو شیطان مردود سے پناہ مانگ لے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی زبردستی نہیں آ کر وہ کر لے گا۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ کو دوسری آیت اتارتے ہیں، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ کے لے آئے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت جو پیچھے بھی گزرا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک آیت کے حکم کو منسوخ کر کے دوسری آیت لے آتا ہے۔ تو میں یہ کہتے ہیں گھڑ کے لے آئے ہیں، جانتے نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدمی عطا کرے، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرمانبرداروں کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے، جس زبان کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ زبان اجنبی ہے، اور یہ قرآن عربی مبین میں ہے۔ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایک انسان سکھلاتا ہے۔ مکہ میں غلام تھا، وہ اصل عیسائی تھا پہلے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے کہ وہ سکھلاتا ہے انہیں۔ تو وہ فرمایا جس زبان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، وہ تو عرب ہے ہی نہیں، اور قرآن تو عربی مبین میں ہے، تو شرم کریں کہ وہ عجمی جو ہے وہ عربی مبین، یہ قرآن وہ سکھا رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے آیات پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے آیات پہ ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا یہ کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، اور اس کا دل ایمان پہ، اور جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہو گیا، کفر پہ مطمئن ہو گیا ہو، الا یہ کہ جس پہ جبر کیا گیا۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ آیت نازل ہوئی جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارا گیا، ستایا گیا۔ تو ایک موقع پہ کفار ان سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتے تھے، تو ان کی ایسی کیفیت تھی جیسے آدمی کے ہوش میں نہیں، تو کچھ کلمات انہوں نے کہہ دیے، تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ عمار اسلام سے پھر گیا، اور یہ باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ تو حضرت عمار آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے،
انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے کچھ مجھ سے ایسی باتیں کہلوانا چاہتے تھے، اس طرح اذیت دی، کچھ میرے منہ سے نکل گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا دل ایمان پہ مطمئن ہے؟ مطمئن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ بھی کہلوانے چاہیں کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ عمار اسلام سے پھر گیا تو آپ نے فرمایا کہ عمار کے خون میں، گوشت میں ایمان کا وسط ہو چکا ہے، وہ نہیں نکل سکتا، اتنے میں عمار بھی آ گئی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جسے مجبور کیا گیا ہے، جسے مجبور کیا گیا ہے اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان پہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ شخص کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، اس حال میں اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا۔ یہ دو حالتیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ اس نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی کافرانہ کلمات اس کے منہ سے نکلے ہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کافرانہ کلمات کہے ہیں اور اس کا دل بھی کفر کے لیے کھلا ہوا ہے، دل سے سب کچھ کیا ہے، دل ایمان میں مطمئن نہیں ہے، تو یہ دوسری جو حالت ہے کہ دل کفر کے لیے کھول دیا اس نے، فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے اور سخت عذاب ہے۔ اور جو پہلی حالت ہے کافرانہ کلمات مجبوری کی حالت میں نکلے ہیں لیکن دل ایمان پہ مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں، اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ اور جن پہ فرمایا کہ اللہ کا غضب ہے، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، یعنی جنہوں نے جان بچانے کے لیے دنیا کے لیے کافرانہ کلمات کہہ دیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور آنکھوں پہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، لازماً یہی لوگ آخرت میں سارا پانے والے ہوں گے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہیں ستایا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اس روز ہوگا جس دن ہر نفس اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک اپنا دفاع کرتا ہوا آئے گا، یعنی ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
اور اللہ ہمارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن کی حالت میں اور اطمینان کی حالت میں تھی، اور انہیں ہر طرف سے بلا روک ٹوک رزق آ رہا تھا، اور انہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس وجہ سے کہ جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا۔ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک لوگ ہیں، ایک شہر ہے، علاقہ ہے، کہ امن اور ہے، اطمینان ہے، کوئی خوف نہیں، خطرہ نہیں، بڑے امن سکون سے رہ رہے ہیں، رزق کی فراوانی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے شکری کی۔ تو پھر اس کی سزا اللہ کیا دیتا ہے کہ اللہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتا ہے ہمیں۔ بھوک اور خوف کا لباس ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ بھوک اور ہر وقت خوف، نہ گھر کے اندر امن، نہ باہر، نہ کسی جگہ۔ اور پھر خوف اور بھوک، اقتصادی بدحالی اور بدامنی، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو بڑھاتی ہیں۔ جہاں اقتصادی بدحالی ہوگی وہاں بدامنی بڑھے گی، بدامنی بڑھے گی اقتصادی بدحالی بڑھے گی، اور یہ ایک دوسرے کو چلاتی جاتی ہے۔ اب روکیں کہاں؟ بس جس ملک میں آپ دیکھتے ہیں بدامنی بہت زیادہ بڑھ جائے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو کوئی انویسٹمنٹ کرے گا نہیں، تجارت ہوگی نہیں، اقتصادی بدحالی پھیلے گی۔ اچھا، جتنی اقتصادی بدحالی پھیلے گی بدامنی اتنی پھیلتی جائے گی۔ تو بریک کس چیز کو لگائیں؟ یہ اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے۔ ایسا سائیکل ایک چلتا ہے کہ جو رکتا ہی نہیں۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے جو ملتی ہے، تو یہ سزا مل رہی ہے بعض جگہوں پہ، دیکھیں کہ اللہ کی سنت ہے جس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اور جب ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اس حال میں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، جو پاکیزہ رزق ہے اس کو کھاؤ۔ پاکیزہ کو بھی کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے حلال کیا، تم کہہ رہے ہو نہیں، اور صرف اس نے تم پہ مردار حرام کیا ہے، اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو مجبور ہو بشرطے کہ نہ وہ خواہش رکھنے والا ہو، نہ حد سے تجاوز کرے، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تمہاری زبانیں جو گھٹتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ نہ کہو تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو، بے شک وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تھوڑا فائدہ ہے، یعنی دنیا کا جو اٹھا لیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پہ ہم نے جو کچھ حرام کیا وہ آپ کو بتا دیا اس سے پہلے، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہودیوں پہ پیچھے گزرا جو حرام کی چیزیں فرمایا، وہ بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے کی تھی تورات نازل ہونے سے پہلے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی میں برے عمل کیے، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد، یعنی توبہ کرنے کے بعد، اصلاح کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھے اللہ کے فرما بردار اور اس کی یکسو ہو کر عبادت کرنے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ کے انبیاء بڑے سے بڑے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ صالحین میں سے۔ تو صالحین تو یہ گویا کہ پورا بڑا گروپ ہے اللہ کے کامیاب بندوں کا، جس میں نبی، صدیقین، شہداء سارے آ جائیں گے۔ پھر اگر ان کی تفصیل کرنے لگے تو صالحین میں نبی بھی ہیں، صالحین میں پھر شہداء بھی ہیں، صدیقین، پھر درجہ بدرجہ ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں یکسو ہو کر، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ہفتہ تو ان لوگوں پہ مسلط کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ہفتہ یہودیوں پہ تھا کہ یہ کام منع ہے کرنے، تو جتنی وہ شرارتیں کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اور سختیاں کی، فرمایا کہ وہ سختیاں ساری ہفتہ کی ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے اختلاف کیا، اور اب فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث اس طریقے سے کریں جو بہترین ہو،
بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ جو ہے انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ بلائیں. یہ ہے دین کی دعوت کا طریقہ. پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے نہیں، اپنے رب کا راستہ، کسی گروہ کا راستہ نہیں، اپنے رب کا راستہ. اور اس میں حکمت کے ساتھ سب سے پہلی چیز دنائی کیا ہوتی ہے؟ کس وقت کسی کو دعوت دینی، کس ٹائم پہ دینی، کیسے دینی، یہ ساری حکمت میں چیزیں ہیں. اسی طرح بہترین نصیحت کا طریقہ اختیار کریں. یہ نہیں کہ جھگڑ رہے ہیں، اور اگر کوئی بحث کرنی پڑتی ہے کسی وقت تو بہترین طریقہ اختیار کریں اس کے لیے. باقی یہ کہ آپ کا رب جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت ہے، اور تم فتوی دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر تم بدلا لو تو اتنا ہی کہ جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. آپ صبر کریں، اور آپ اس صبر کی توفیق، صبر جو ہے آپ کا وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پہ غمگین نہ ہوں. اور جو کچھ یہ چالیں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اور وہ نیکوکار ہیں، بہترین عمل کرنے والے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ اسراء ہے، اور اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. اسراء اس وجہ سے جو اس میں اسراء کا ذکر آیا ہے، اسرا جو ہے نا اسی کا مصدر ہے اسراء. اور بنی اسرائیل کس میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے. تو یہ صورت بھی مکی ہے، اور اس کا بھی اصل موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. لیکن اس کی ابتدا ہو رہی ہے واقعہ اسراء سے، جسے ہم معراج بھی کہتے ہیں. لیکن یہ دو اصل میں چیزیں ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے. اس لیے اس کو اسراء و معراج عموماً کہا جاتا ہے. شرعی اصطلاح میں لکھا ہوا ہے اسراء و معراج، لیکن عموماً ہم عوام معراج کہہ لیتے ہیں اکٹھا ہی. دو ہیں، ایک اسراء ہے ایک معراج ہے. اسراء کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، جس کا یہاں ذکر ہے، یہ ہے اسراء. اور اسراء ہوتا ہے راتوں رات کسی کا کہیں سفر جانا. اور معراج ہے پھر وہاں سے آگے آسمان پہ جانا. اور اس کا قرآن میں بھی اشارہ ہے، لیکن زیادہ تر اس کی تفصیل جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے. قرآن میں سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، اختصار کے ساتھ، زیادہ نہیں، اختصار کے ساتھ، لیکن تفصیل اس کی ساری حدیث میں آئی ہے. قرآن میں یہاں جو ہے یہ اسراء ہے.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بتایا کہ میں وہاں مسجد اقصی تک گیا اور پھر آگے مجھے لے جایا گیا آسمانوں پہ. وہ آپ نے سارا جو بتایا وہ حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، ماحول کہتے ہیں جسے ماحول ارد گرد کیوں لے گیا؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سننے والا دیکھنے والا. فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب نقص کمزوری سے پاک ہے جو اپنے بندے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام تو مکہ ہے بیت اللہ، اور مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطین میں ہے، یروشلم میں، بیت المقدس شہر پورا اسی میں. یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو سلیمان نے تعمیر کی تھی. جیسے یہ کہتے ہیں نا ہیکل، جو ایک اللہ کا گھر تھا مکہ میں بیت اللہ، اور ایک اللہ کا گھر تھا جو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا. لیکن اس سے پہلے بھی وہ موجود تھا. حضرت ابراہیم نے جیسے یہاں اللہ کا گھر بنایا وہاں بھی بنایا تھا، لیکن اس کی اصل تعمیر جو بعد میں پوری بڑی ہوئی وہ حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر کی، جسے یہودی ہیکل کہتے ہیں. اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ مسجد اقصی ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اسراء کا واقعہ ہوا ہے، آپ وہاں گئے ہیں، اس وقت مسجد اقصی وہاں تباہ کی جا چکی تھی. اس کے کھنڈر تھے، صرف کچھ نہیں تھا، عمارت نہیں تھی کوئی. عمارت آگے میں بتاؤں گا، رومیوں نے تباہ کر دی تھی، پورا یروشلم تباہ کر دیا تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا تھا. عمارت نہیں تھی، وہ خالی جگہ تھی صرف. لیکن جو مسجد ہوتی ہے وہ مسجد ہی رہتی ہے، بے شک عمارت اس کی کرا دی جائے. جو ایک دفعہ مسجد بنا دی جائے، اللہ کا گھر ایک دفعہ بن جائے تو اس کی عمارت بے شک گر جائے، اس کو مسجد ہی کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد ہی ہوتی ہے، اس کا مسجد والا ہی حکم ہوتا ہے. اس کو تمہارا ہو جائے گا، تعمیر ہو جائے گا، لیکن رہے گی تو مسجد. لیکن بیت اللہ بھی گرا نا، قریش کے زمانے میں سیلاب آیا تو بیت اللہ گر گیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ پھر قریش نے تعمیر کیا. یہ تو نہیں کہ گرنے سے وہ اللہ کا گھر نہیں رہا، اللہ کا گھر تو وہی ہے، بے شک اس کی عمارت گری ہے، بھی اللہ کا گھر ہے، پھر بنا دی گئی. تو اس وقت مسجد اقصی کی کوئی عمارت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، تو آپ نے کوئی کسی نے دیکھی ہوئی تھی؟ مسجد تو تھی نہیں وہاں. دروازے کھڑکیاں تو تب پوچھتے جب قریش کے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہوتی، مسجد تو تھی نہیں وہاں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، سامنے لا دی جو اصل تھی. لیکن سوال کرنے والوں نے دیکھی ہوئی تھی کہ وہ سوال کرتے، انہوں نے تو دیکھی نہیں تھی. وہ تو حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد سے تباہ کر دیا گیا تھا سب کچھ. اور دوبارہ جو اب مسجد تعمیر ہوئی ہے، جسے آج ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، تو یہ بنو امیہ کے دور میں تعمیر ہوئی ہے. میرا خیال ولید بن عبد الملک کے دور میں تعمیر ہوئی ہے. لیکن ہے وہی مسجد نا، اس لیے کہ جب ایک مسجد بن جاتی ہے اور اس کے بعد اسے گرا بھی دیا جائے تو جب دوبارہ اسے بنایا جائے گا تو مسجد تو وہی ہوگی. تو اس لیے آج یہ مسجد وہی مسجد اقصی ہے جو حضرت سلیمان نے تعمیر کی تھی اور جسے یہودی ہیکل کہتے ہیں، اور اسی کو دوبارہ ولید بن عبد الملک بن امیہ کے دور میں بنایا گیا. تو یہ مقدس مسجدوں میں سے ہے. مسجد حرام 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے مدینہ میں. ان تینوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کر کے جانا جائز ہے، کہ آدمی باقاعدہ یہاں سفر کر کے جائے. مکہ میں تو عمرے کے لیے ہوتا ہے، حج کے لیے، اور باقی زیارت کے لیے جانا مسجد اقصی ہے اور مسجد نبوی ہے. تو فرمایا کہ اللہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی، برکت سرزمین ہے کہ وہ، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں. تو کچھ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھلائیں فلسطین میں وہاں، اور پھر باقی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ معراج پہ پھر آگے لے جا کر دکھائیں. اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا. بنی اسرائیل کا ذکر کیوں یہاں فوراً
اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسجد اقصی میں جانا اور پھر آگے معراج وہاں سے نبیوں کی امامت سارا کچھ جو ہوا وہاں، یہ اب اس بات کا اعلان تھا کہ اب امامت جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی اب وہ ان سے لے کر امت اسلامیہ کو دے دی گئی ہے، اور اب یہودیوں سے بالکل سب کچھ چھین لیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہ تو پہلے وہاں سے نکال دیے گئے تھے، عذاب تو اللہ کا آ چکا تھا، ذلت و رسوائی، لیکن جیسے ہوتا ہے کہ سرکاری طور پہ باقاعدہ آپ کس سے چابی لے کر پکڑا دیتے ہیں جب ختم، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا مسجد اقصی میں، وہاں نبیوں کی امامت آپ نے کی، وہاں سارا وہ جو اللہ کی طرف سے گویا کہ فنکشن جو ہوتا ہے باقاعدہ سرکاری، وہ کچھ انعام دینے کا، کسی چیز پہ فائز کرنے کا وہ ہوا، اور یہودیوں کو گویا کہ ہمیشہ کے لیے پھر معزول کر دیا گیا۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کا ساتھ ذکر آ گیا کہ کیوں ہم نے ان کو معزول کیا، کہ ان کے جرائم کیا تھے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی بنا دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، یعنی میرے سوا کسی کو اپنا مولا، رب، ولی، مدد کرنے والا نہ سمجھنا۔ ان لوگوں کی اولاد بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، تم وہ لوگ ہو ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر بچے تھے، بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ کتاب میں ہی نہیں، تورات میں اور انبیاء کے ذریعے، انبیاء تو مسلسل آتے رہے نا، ان کے ذریعے خبردار کر دیا گیا 2 مرتبہ تم بڑا فساد پھیلاؤ گے اور اللہ سزا دے گا اس فساد پھیلاؤ گے، سرکشی کرو گے اور اللہ سزا دے گا۔ فساد کے شرک بے حیائی، نافرمانی اللہ کی، سرکشی، انبیاء کو قتل کرنا، یہ ساری حرکتیں جو کرتے رہے، 2 مرتبہ بہت بڑا ہوگا فساد اور اللہ سخت سزا دے گا اسی وقت۔ فرمایا کہ جب پہلے وعدے کا وقت آیا، پہلا وعدہ یعنی پہلا فساد جو انہوں نے برپا کیا، اور جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ان پر اپنے سخت جنگجو قسم کے بندوں کو بھیجا جو ان کے گھروں میں گھس گئے، اور یہ وعدہ ایسا تھا جس سے پورا ہو کر رہنا تھا۔ پہلا جب فساد ہوا تو ہم نے اپنے بندے بھیجے، سخت لڑنے والے جنگجو، اپنے بندے یہ نہیں مسلمان بھی بڑے فرما بردار، بلکہ کافر بھیجے، مختنصر جس نے جا کر برباد کر دیا سب کچھ، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر وہ بابل میں لے گیا، ساری قوم کو لے گیا، قیدی بنا کر، غلام بنا کر وہاں رکھا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے دوبارہ تمہیں ان کے خلاف موقع دیا، اور ہم نے مال و اولاد میں تمہیں بڑھایا، تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اچھے اعمال تمہارے لیے اپنے ہی لیے مفید ہیں، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں بری کرو گے تو اس کا وبال بھی اسی طرح تمہیں پہ ہوگا۔ اور جب آخری وعدہ آیا تو اسی طرح وہ گھس گئے شہروں میں تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں اور مسجد میں گھس جائیں جیسے پہلے لوگ گھسے پہلی مرتبہ، اور جس چیز پہ بھی ان کا ہاتھ پڑے تو اسے برباد کر کے رکھ دیں۔ دوبارہ کا وعدہ یہ کون سا ہے؟ دوبارہ کہ جب حضرت عیسیٰ کو اپنے خیال میں انہوں نے کہا جی ہم نے سولی دے دی ہے، قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسولا، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، یہ کہتے تھے، تو حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد رومیوں نے، پھر پہلے بھی کنٹرول رومیوں کا تھا، تو ان کی جیسے ہوتا ہے نیچے آدھی حکومت، انہوں نے جب بغاوت کی ان کے خلاف تو انہوں نے پھر حملہ کر کے اس طرح تہس نہس کر دیا سب کچھ کہ یروشلم پورا تباہ، کچھ لاکھوں لوگ قتل کیے گئے، لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا، لونیاں بنا لی گئی عورتیں، یروشلم تباہ، بیت المقدس تباہ، مسجد اقصی تباہ، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی، سب برباد کر دیا، اور پابندی لگا دی گئی کہ آئندہ کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تر بتر پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے میں یہ ہوتی ہے، ہر کونے کیسے یہاں سے اٹھا کے وہ اگر پھینک دیا گیا کہ یہاں نہیں اب تم رہ سکتے، تو پھر جہاں کوئی جس کا جسے جگہ ملی چلا گیا، ہر جگہ دنیا میں کچھ چند ادھر ہے، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ دوسرا فساد تھا جو انہوں نے کیا، اور اس فساد کیا کہ حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے تھے ہم نے قتل کیا، اور حضرت یحییٰ کو قتل کیا، تو اس طرح اتنی بغاوت اور سرکشی،
تو پھر یہ سزا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو یہ فرمایا پھر دوسرا بھی اسی طرح ہوا کہ تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر وہی کچھ کریں جو پہلے لوگوں نے کیا اسی طرح، جس چیز میں ہاتھ بڑا برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ مسجد اقصیٰ تباہ ہو چکی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہ جگہ تھی بس، مسجد نہیں تھی. مسجد بعد میں تعمیر ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کری ہوگی، کہا جا رہا ہے. اور اگر تم دوبارہ وہی حرکتیں کرو گے تو ہم دوبارہ سزا دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے باڑا بنا دیا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں کا باڑا. میں کافروں کے لیے باڑا جہنم ہے، اور اگر دنیا میں بھی وہ حرکتیں کرو گے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے بیٹھیں دیں گے. بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. انسان بڑا جلد باز ہے، جس طرح دعا کرنی چاہیے نیکی کی اس طرح وہ برائی کی بھی کرنے لگتا ہے کہ میں مار جاؤں، یہ بد دعا ہے اپنے لیے، اور وہ جلد باز ہے. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا. رات کی نشانی کو مٹا دیا یعنی اسے اندھیرا کر دیا، دن کی نشانی روشن ہے، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. یعنی دن کو اس لیے فرمایا روشن ہم نے کر دیا کہ تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ اس سے گنتی رات اور دن کے آنے جانے سے گنتی معلوم ہو. یہ بھی فائدے ہیں رات اور دن کے الگ الگ آنے جانے کے.